السلام علیکم جی. جنرل فیض حمید صاحب کور کمانڈر پشاور تھے، ان کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا. اب وہ کور کمانڈر بہاولپور ہیں. بہاولپور کے ساتھ حکومت کی بہت زیادہ یادیں جو ہیں پاکستان آرمی کی وہ کوئی اچھی نہیں ہیں. بہاولپور کے جو کور ہے وہاں سے طیارہ ٹیک آف کیا تھا اور آموں کی پیٹیاں جو تھیں وہ رکھوائی گئی تھیں ایک C-130 کے اندر، جس کے اندر ضیاء الحق صاحب فوج کی ٹاپ براس اور امریکی سفیر کے ساتھ سفر کر رہے تھے. امریکہ کے کچھ ٹینکس آئے تھے، ان کی فائر پاور کا جائزہ لینا تھا، اس لیے بہاولپور جو تھا وہ تشریف لے کے گئے تھے. اور وہ جو آموں کی اب تک کی تحقیقات جو کہ جرنلسٹوں نے کی ہیں، کیونکہ جو انویسٹیگیٹرز نے کی تھیں ان کا تو نتائج قوم کے سامنے نہیں آئے، لیکن مختلف جرنلسٹوں نے مختلف لوگوں کو انوالو کر کے جو تحقیقات کی ہیں اس کے مطابق آموں کی پیٹیوں میں کچھ ایسی چیز ہو سکتی ہے. ویسے بھی وہ سائنائڈ رکھا جاتا ہے آموں کے اندر ان کو پکانے کے لیے، تو ہو سکتا ہے کوئی اور کیمیکل رکھ دیا گیا ہو. ان سے وہ گیس نکلی تھی جس کے اندر جو تھے وہ بیٹھے ہوئے لوگ جو جہاز کے اندر تھے ضیاء الحق سمیت ان کے سانس گھٹ رہے تھے، اور یوں پھر وہ طیارہ پائلٹس نے اتارنے کی کوشش کی تھی لیکن ان کو موقع نہیں ملا. کچھ اس طرح کی کہانی ہمیں سنائی جاتی ہے. تو یوں بہاولپور کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے اداروں کی کچھ یادیں اچھی نہیں ہیں. وہ زیادہ تر وہاں پہ جتنے بھی نئے آرمز آتے ہیں ان کو ٹیسٹنگ کے لیے لے جایا جاتا ہے. آج کل سنا ہے کہ جب کوریا سے بھی اور چائنا سے بھی کچھ ہم نے ہوئٹزر منگوا رکھے ہیں، وہ توپیں بڑی توپیں جو جہاز کے اوپر لد کے ٹرک کے اوپر لد کے تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جاتی ہیں، ان کو ہوئٹزر کہتے ہیں. تو ہوئٹزر منگوائی گئی ہوئی ہیں، تو ان کی ٹیسٹنگ بھی وہاں پہ ہو رہی ہے اور رہنی ہے ابھی. اور بھی جتنے بھی نئے ہتھیار آتے ہیں ان کو ہم وہیں پہ ہی کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو بہاولپور کا ہی کوریڈور تھا جس سے انڈیا کا برہموس میزائل جو تھا وہ رستہ بھول کے ٹوبا ٹیک سنگھ کے پاس آ کے ایک ہوٹل پہ لگا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیشہ پاکستان فوج اس کو اپنی سافٹ بیلی سمجھ رہی ہے. اسے ایسٹرن کمانڈ بھی کہا جاتا ہے. تو ایسٹرن کمانڈ کے اوپر جتنی ہونے والی الٹی سیدھی حرکتیں ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں. گائے کی سب سے زیادہ سمگلنگ اسی بارڈر سے ہوتی ہے. وہ وہاں پہ چونکہ مذبح کرنا جو ہے وہ گائے کا وہ منع ہے، اپنی جان پہ کھیل کے مسلمان ایسا نہیں کرتے. تو وہ پھر جو گائے کو پالنے والے ہیں وہ عید سے پہلے لاکھوں کی تعداد کے اندر گائیاں جو ہیں وہ پاکستان کی طرف دھکیل دیتے ہیں، اور پھر یہاں سے پھر گدوں کے اوپر گندم لاد کے پرلی طرف بھجوا دی جاتی ہے. تو یوں یہ انفارمل بارٹر ٹریڈنگ بلکہ جاری رہتی ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ جگہ ہے اور یہاں پہ آپریشنل ذمہ داریوں کے حوالے سے ہمہ وقت آن ٹوز رہنا پڑتا ہے. تو اس لیے شاید جو بہاولپور کا کور کمانڈر ہوتا ہے وہ ہر وقت ہی تیاری کی حالت میں ہوتا ہے. اس لیے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جو سیاست کے اندر کرتے رہے ہیں وہ مداخلت کھلے عام کرتے رہے ہیں. اب تو جو ہیں وہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے اپنا بیان حلفی سپریم کورٹ میں جمع کروایا ہوا ہے نا، کہ کس طرح وہ ان کو آ کے ملے تھے. حالانکہ وہ DGC تھے اس وقت، شاید کاؤنٹر ٹیررزم ہیں، اس کے پہلے انہوں نے DGC کے اور تمام پاورز اس وقت ادارے کی جو تھیں وہ ان کے پاس تھیں. پھر وہ براہ راست DGI بن گئے اور انہوں نے پورے ادارے کو ٹیک اوور کر لیا. تو ان اے وے انہوں نے ادارے کے اوپر کم از کم 5-5.5 سال حکمرانی کی ہے. تو بڑی پاور ہوتی ہے جی، اندھی پاور، اندھا دھند پاور ہوتی ہے. تو وہ پھر وہاں سے کور کمانڈر پشاور بنے، اور کور کمانڈر پشاور بن کے اب اس بات پہ میں آپ کو یہ پس منظر بیان کرنے کے بعد لانا چاہ رہا ہوں، آپ نے یہاں سے بڑے ہی غور سے سننا. کور کمانڈر پشاور بن کے انہوں نے افغانستان کے اندر مذاکرات کا ڈول ڈالا، اور TTP جو تھی اس کو موقع ملا کہ وہ پاکستان کی حکومت کے سامنے بیٹھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو بتا سکے کہ جناب جو فاٹا کے سابق اضلاع ہیں وہاں پہ آپ کی حکومت نہیں ہے اور نہ ہم بننے دیں گے اور نہ ہونی چاہیے. یہ جو مذاکرات چلے پھر اس کے لیے وفود جاتے رہے. یہ آخری جو وفود گئے تھے، ایک وفد جو گیا تھا وہ تو
تقی عثمانی صاحب کی سربراہی میں گیا تھا، اور لیکن اس وفد کو کافی نہیں سمجھا گیا۔ اس کے فوراً بعد بیرسٹر سیف کی سربراہی کے اندر ایک وفد روانہ کیا گیا، اور اس وفد کے جاتے ہی وہاں پہ پھر عجیب و غریب قسم کے دو واقعات ہوئے۔ ایک تو ایمن الظواہری صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا، وہ جو تھا جس کے اندر وہ جانبر نہ ہو سکے، اور ان کو پرسائزلی ہٹ کیا گیا ڈرون کے ذریعے۔ پھر ڈرون کی فلائٹ کو کنٹروورشل بنا دیا انہوں نے پی ٹی آئی نے، اور کہا کہ جی اسی ڈرون سے ہی ایک میزائل جو تھا وہ جنرل سرفراز علی کے ہیلی کاپٹر کو مارا گیا۔ خیر وہ ساری جھوٹی کہانی ثابت ہوئی۔ امریکن نے کہا جی ہمارا ڈرون تو آیا ہی کرغزستان سے اڑ کے تھا۔ اس پوری کنٹروورسی کے فوراً بعد جو ایک اور کام ہوا، خالد خراسانی صاحب جو ہیں ان کو، وہ جو کہ ٹی ٹی پی کے سربراہ ہونے کے دعوے دار ہیں، اور ان کے جو دو نائبین تھے جو اہم کمانڈر سمجھے جاتے تھے، ان کو ایک ٹائم ڈیوائس کے ذریعے یا ٹائم بومب کے ذریعے کابل کے اندر یا کابل کے نواح کے اندر اڑا دیا گیا۔ ٹی ٹی پی نے اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر کے ان کی قبول کر لی، ان کی جو ہے وہ قتل کی جو ہے وہ ذمہ داری، قتل کو کنفرم کر دیا ہے، یا ان کے مارے جانے کو کنفرم کر دیا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے دھمکیاں بھی لگائی ہیں۔ لیکن خالد خراسانی صاحب کون تھے؟ یہ ٹی ٹی پی چونکہ مختلف گروپوں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر آزاد کشمیر کے اندر والے گروپ بھی شامل ہیں، جن کو کہ وہاں پہ کہا گیا تھا کہ اب انڈیا جو ہے وہ ہمارا دشمن نہیں رہا تو ادھر سے بھاگ جاؤ، تو وہ بھاگ کے پھر فاٹا گئے تھے، اور فاٹا میں انہوں نے اپنے اپنے گروپ بنا لیے تھے۔ پھر یہ سارے گروپ آپس میں مرج ہو گئے تھے، اور مرج ہو کے انہوں نے ٹی ٹی پی بنا لی تھی۔ اس ٹی ٹی پی نے جب افغان طالبان امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے تو اس کو فیسیلیٹیشن بھی دی تھی، مین پاور بھی دی تھی، اس لیے ان کے آپس میں بہت اچھے تعلقات ہیں۔ تو جب ہم نے مطالبہ کیا افغان طالبان سے کہ ان کے خلاف کارروائی کریں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے خلاف کیسے کارروائی کریں جب آپ بھی ہمارا ساتھ چھوڑ گئے تھے، اور آپ نے ہمارے خاندان کے 6 ماہ کے اور 4 ماہ کے بچے پکڑ کے امریکن کو بیچ دیے تھے، یہ اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے رہے تھے، تو اس لیے ہم ان کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، تو لہذا ان کو تو ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ ہاں آپ کی ان سے بات کروا دیتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ آپ کی بات مانیں گے۔ جب مذاکرات شروع ہوئے تو ٹی ٹی پی کے اندر کچھ اطلاعات کے مطابق 7 گروپ ہیں، کچھ کے مطابق 11 گروپ ہیں، ان کے ساتھ ان کی ایک قیادت کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے۔ خالد خراسانی صاحب جو ہیں، یہ عبدالغنی محمد ہے میرا خیال، ان کا پورا نام عبدالغنی ان کا نام ہے۔ خالد خراسانی انہوں نے اپنا مجاہدانہ نام جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ یہ درمیان میں ٹی ٹی پی سے الگ ہو کے انہوں نے تحریک الاحرار کے نام سے، یا تحریک الاحرار کے نام سے بھی ایک گروپ بنایا تھا، اور جب پشاور کے اوپر حملہ ہوا تھا جس کے اندر جو تھا وہ بے گناہ بچے شہید کیے گئے تھے 150 سے زائد، سرکاری طور پہ تو 150 ہی بتائے گئے، لیکن وہاں کی داستانیں کچھ اور کہتی ہیں، چلے ہم سرکاری فگر لیتے ہیں۔ تو اس وقت سب سے پہلے جن افغان گروپوں نے یا یہ جو مسلح گروپ ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، بلکہ اسے بہت ہی برا خیال کیا تھا، ان کے اندر یہ خالد خراسانی صاحب والا گروپ جو تھا وہ شامل تھا۔ اس نے اس وقت اس کی ڈٹ کے مخالفت کی تھی، اور کہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ اگر ہمیں حکم دے تو ہم ان لوگوں کو گرفتار کروا سکتے ہیں۔ خالد خراسانی ان مذاکرات کے اندر واحد آواز تھے جو یہ کہتے تھے کہ جو مذاکرات اس وقت کابل میں جاری تھے نا ہمارے، اس کے اندر یہ واحد آدمی تھے جو کہتے تھے کہ فاٹا کے اندر کی سابق حیثیت بحال کی جائے، اور وہاں پہ جو فوج آ گئی ہے یا وہاں پہ جو دوسرا ایڈمن کے لوگ آئے ہیں وہ سارے کے سارے واپس جائیں، اور پولیٹیکل ایجنٹ کے ذریعے وہاں کے معاملات چلائے جائیں۔ یہ وہ واحد آدمی تھے۔ تو یوں یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی جو ایک رکاوٹ تھی بہت بڑی، وہ تو گئی ہٹ۔ اچھا، تو اس کے بعد اب تو مذاکرات کے اندر تیزی آنی چاہیے تھی، لیکن مذاکرات فوراً ٹوٹ گئے۔ مذاکرات کی نگرانی کر رہے تھے جنرل فیض حمید صاحب۔ اب یہ جو مذاکرات ٹوٹے ہیں اور خالد خراسانی صاحب کا جو قتل ہوا ہے، اس کا بیکلیش آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس دن ٹرانسفر ہوتا ہے فیض صاحب کا، اس دن ہی سوشل میڈیا کے اوپر کچھ آئی ڈیز سے یہ باتیں پبلک کرنا شروع کر دی جاتی ہیں کہ طالبان آ گئے ہیں اور انہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر
اپنا جو ہے ٹی ٹی پی والے آ گئے ہیں اور انہوں نے مختلف جگہ کے اوپر اپنی چوکیاں بنانا شروع کر دی ہیں. بلکہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر خبر چلائی جاتی ہے کہ سوات کے اندر ایک ڈی ایس پی صاحب جو ہیں ان کو طالبان نے پکڑ لیا ایک جھڑپ کے بعد باقاعدہ, اور ان کی رہائی کے لیے مذاکرات کیے گئے اور مذاکرات کے نتیجے میں وہ رہا ہوئے. اب یہ جو آگ لگی ہے یا یہ جو خاص طور پہ یہ اب اس کے یہاں پہ کوئی آپریشن ہوگا, اس آپریشن کے لیے اربوں روپے حکومت پاکستان جاری کرے گی. اور انسیڈنٹلی جس طرح اپنا پہلے اس طرح کے آپریشن ہوتے رہے ہیں اور مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی اے پی ایس ہوا تو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, اور اس وقت اے پی ایس کا نام لے کے ان سے وہ والی قانون سازی بھی کروا لی جائے کہ عام بندے کے بنیادی حقوق ہی غصب ہو گئے. اور اس سے پہلے سوات جب ہوا تھا تو اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اور سوات کا نام لے کے اس وقت پیپلز پارٹی سے وہ قانون سازی کروائی گئی کہ جس کی وجہ سے بنیادی آزادیاں اور اظہار رائے کے اوپر شدید زد پڑی. یہ بات جو ہے وہ نہ ہمارا کوئی پولیٹیکل اینالسٹ کہنے کو تیار ہے, کیونکہ وہ تقسیم ہے پارٹیوں کے ساتھ اپنے آپ کو زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں. تو پیپلز پارٹی نے جو سوات آپریشن کے وقت گند کیا تھا وہی گند اس نے یا پی ایم ایل این نے اس کے ساتھ مل کے اے پی ایس کے حملے کے وقت کیا. ٹھیک ہے, اب ہمیں پھر بتایا جا رہا ہے کہ جو وہ واپس آ رہے ہیں, اور اگر واپس آ رہے ہیں اور آنے سے پہلے ان کے ایک اہم کمانڈر کا قتل ہوا ہے تو پھر وہ اپنے قتل کا بدلہ لیں گے. تو کچھ لوگ, کچھ بدخواہ لوگ, میں نہیں کہہ رہا, نقل کفر نباشد کے دوڑ لگا گئے ہیں فیض صاحب, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب مین ٹارگٹ وہ ہوں گے, کیونکہ ادھر سے مذاکرات پاکستان کی طرف سے وہ کر رہے تھے. تو یہ ان کی فرمائش کے اوپر ٹرانسفر ہوا ہے. دوسرا جو ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, دوسرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ٹی ٹی پی کو لایا جائے گا, یہاں پہ پھلنے پھولنے دیا جائے گا, اور اس کے بعد پھر حکومت پاکستان کو یا پاکستان کے عوام کو گن پوائنٹ پہ رکھ لیا جائے گا کہ اتنے تو پیسے دو اور یہ قانون سازی کرو. اور وہ اسی جو قانون سازی جو تھی جو کہ جس سوات آپریشن کے ڈھکوسلے میں جو قانون سازی ہوئی تھی اس کے نتیجے میں, اور جو اے پی ایس کے کور کے اندر قانون سازی ہوئی تھی اس کے نتیجے کے اندر پھر مسنگ پرسن وجود میں آئے کہ لوگ اٹھا لیں اور ان کو کوئی قانون اور کوئی آئین نہیں پوچھ سکتا کہ جناب آپ نے کیوں اٹھایا ہے اور کیسے اٹھایا ہے اور اس کی رہائی کا عمل کیا ہے. اس کے بارے میں یہ قانون خاموش رہا. ٹھیک ہے, تو اب وہ جناب وہ مسنگ پرسن کا جو بہت بڑا پائل اپ ہوا ہے وہ ان قوانین کو پارلیمنٹ سے پاس کروانے کے بعد ہوا ہے. تو کیا اس طرح کا پھر کوئی تماشا لگنے لگا ہے؟ خدشہ یہی ہے کہ اس طرح کا پھر کوئی تماشا لگنے لگا ہے. تو یوں انٹرنلی تو ڈسکس ہوا کہ پنجاب, انٹرنلی دو اسپیکٹ رکھے گئے جو میں نے بیان کیا, ان میں سے کوئی ایک میں بھی نہیں ہے. ایک تو یہ تھا کہ جناب تبدیلی آ گئی ہے اور نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, چونکہ سب سے زیادہ اعتراض اس پہ تھے, ان صاحب پہ تھے, اس لیے ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. دوسرا یہ اعتراض تھا کہ جنوبی پنجاب میں چونکہ بہت زمین زرخیز ہے, لوگ بہت زیادہ قوت کے ساتھ ملنا, طاقت کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنا پسند کرتے ہیں, تو یہ وہاں پہ جا کے جنوبی محاذ صوبے کے لیے بھی کام کریں گے, اور وہ جو 40-45 سیٹیں ہیں جنوبی پنجاب کی ان پہ بھی کام کریں گے. یوں سرپرائز دیں گے سیاسی قوتوں کو اگلے الیکشن کے اندر وہ جب بھی ہوں. تو اس اسائنمنٹ پہ وہ وہاں پہ گئے ہیں, کیونکہ جس طرح مچھلی جو ہے وہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی, فیض حمید صاحب سیاسی مینوپولیشن کے بغیر نہیں رہ سکتے. یہ ان کا پورا کیریئر اس بات کی گواہی دیتا ہے. تو یہ دو اس وقت تھیریز جو ہیں ان میں سے کوئی بھی میری نہیں ہے. میری جو ہے وہ میں نے آپ کو عرض کر دی ہے. یہ اس وقت مارکیٹ کے اندر پھینکی گئی ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس کروائی جا رہی ہیں. تو دیکھیں اب ان میں سے کون سی درست نکلتی ہے. لیکن جس طرح سے یہ ایک دم سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر یہ بتانا شروع کر دیا گیا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ آ گئے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کرتا ہے, وہ مجھے آپ کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ ایک دفعہ تو کم از کم جب کہ رحمان ملک صاحب وزیر داخلہ ہوا کرتے تھے یہ بھگت چکے ہیں. یہ باقاعدہ یہ والا جو فراڈ ہے, یہ والا پروپیگنڈا جو ہے یہ ہم بھگت چکے ہیں. تو یہ تھا, کیونکہ فیض صاحب کے ٹرانسفر کے ایکسٹرنل اسپیکٹ کے اوپر کسی نے ڈسکشن نہیں کی کہ کیا ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ آئندہ نہ افغان طالبان اس طرح کے کسی مذاکرات میں آئیں گے یا کم از کم ہمیں ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گے, نمبر ایک. نمبر دو,
ٹی ٹی پی جو ہے وہ اس کا بدلہ لے گی، اور ٹی ٹی پی کی جو ویڈیوز ہیں وہ یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں، ان لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو پاکستان کی حکومت کے خلاف جہاد کرنا ہے تو ہمارے لوگ نہ صرف کہ آپ کو آپ کے گھر میں آ کے اسلحہ ڈیلیور کر کے جائیں گے بلکہ ٹریننگ بھی دے کے جائیں گے۔ یہ ویڈیوز ان کی پڑی ہوئی ہیں۔ پاکستان کی حکومت کی طرف سے پی ٹی اے نے کبھی کوشش نہیں کی کہ اس طرح کی ویڈیوز کو یوٹیوب سے ہٹا دیا جائے، تو وہ کیا کریں گے یہ سوچ کے خوف آتا ہے۔ تو بہرحال دیکھیے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، 1857 سے دہرائی جا رہی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے یا کچھ اور ہوتا ہے، یہ تو پھر کوئی آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اس وقت کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔